اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کربلا کے میدان. وہاں پر بھی نماز کی اہمیت ہے. وہاں پر بھی نماز کی اہمیت ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. 2 رکعت نماز پڑھ لو. اب جو 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی ہے, آپ اندازہ لگائیں, تیمم کیا تھا, 3 دن سے پانی بنتا. شاگرد کس کا؟ عثمان ابن علی کا ہے. عثمان ابن علی کون ہے؟ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. جب بلوائیوں نے حملہ کیا مدینہ میں, محاصرہ کر لیا ہے. محاصرہ کر لیا, 40 دن تک پیاسے رہے, لیکن قرآن کی تلاوت بند نہیں کی. زخمی حالت میں خطبہ دیا ہے مسجد نبوی کے اندر. زخمی حالت کے اندر حسین ابن علی نے خطبہ دیا کربلا کے میدان میں. زخمی حالت میں انہوں نے خطبہ دیا مسجد نبوی کے اندر. پیاسے وہ رہے, پیاسے وہ رہے, وہ مدینے میں پیاسے رہے, وہ کربلا میں پیاسے رہے. انہوں نے خطبہ دیا, انہوں نے خطبہ دیا. وہ زخمی حالت میں نماز کی اہمیت کو بتاتے رہے, وہ زخمی حالت میں نماز کی اہمیت کو بتاتے رہے کہ جب خدا کا حکم آ جاتا ہے پھر ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی, صرف خدا کا حکم بجا لانا ہوتا ہے. یہ واقعات ہیں, ان سے سبق سیکھا جاتا ہے, ان کو تماشا نہیں بنایا جاتا ہے. ہم نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے, اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے. کیوں تعزیہ بنا کے گھماتے ہو گلی گلی, تم نے تماشا بنا دیا حسین ہے. میرے محترم بزرگوں, عزیز ساتھیوں, گلشن اسلام کو جن جن عظیم ہستیوں نے اپنی جان سے, اپنے مال سے اس کو گلزار کیا, گلشن کیا, اور اس کی خوشبو کو 4 دانگ عالم میں مشغول کیا, ان میں سے ایک شخصیت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, جو امیر المؤمنین ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جن کو خلیفہ بنایا گیا, چنا گیا, یہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم, وہ حضرت عمر کے نکاح میں بھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واحد ایسی ہستی اور ایسی شخصیت ہے جو مراد رسول ہے, دعائے رسول ہے. سب آئے اپنی چاہت سے, اپنی محبت سے, اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی. تو آپ مراد رسول ہیں, آپ دعائے رسول ہیں. میں ذکر ان کا اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر بہت سی شہادت, بہت سے واقعات منسوب ہیں. اس مہینے کے بارے میں 10 تاریخ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر نفلی روزوں میں سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام مرتبہ اگر ہے تو عاشورہ کے روزوں کا ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب عاشورے کا روزہ رکھا جائے تو اس سے پہلے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، یا اگر 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ پائے، کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے، تو 10 تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ مشابہت نہ رہے یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، صرف 10 تاریخ کا، اور ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا اس وجہ سے اگر ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھیں اور جس نے 10 تاریخ عاشورے کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے عاشورے کے روزے کی۔ اسی مہینے کے اندر کربلے کا واقعہ بھی ہے منسوب، اچھا اس کی طرف سب کا ذہن ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ میں ہی شہادت کا واقعہ ہے، اور وہ شہادت کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، جتنے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے انسانوں میں، مردوں میں، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہم ان کی تاریخ کو، ان کی شہادت کو بھولے بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پہلی تاریخ کو ان کی شہادت ہے۔ اور انہوں نے تو دعا کی تھی، سفر حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، 10 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، امیر المؤمنین ہے، فاتح ایران و روم ہے، تشریف لا رہے حج سے واپس، رات میں لیٹے ہوئے ہیں، ستاروں کی طرف، چاند کی طرف نظریں ہیں، آسمان کی طرف نظریں ہیں۔ جب سحرگاہی کا وقت آیا، جب تہجد کا وقت آیا، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا قبول ہوئی، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب آپ سفر سے واپس تشریف لائے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، جو محاسن، جو محامد، جو آپ کے بارے میں پہلی کتابوں میں جو اوصاف بیان کیے گئے تھے، بتائے گئے تھے توریت، زبور، انجیل میں، وہ لگ بھگ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یعنی اب آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی، آپ فاتح روم ہیں، آپ کے زمانے میں مسجد اقصی فتح ہوئی، بیت المقدس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، 10 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، اور ایسا ویسا حکمراں نہیں، ایسا حکمراں ہے جو رعایا کی خبر گیری کرنے والا، ایسا حاکم، ایسا بادشاہ ہے کہ جو راتوں میں گشت کر رہا ہے، گشت لگا رہا ہے، اپنی رعایا کی خبر گیری کر رہا ہے۔ کوئی ہے ایک ایسا حاکم جو دکھا دو آپ؟ ایسے حاکم صرف اور صرف اسلام میں، باقی کہیں نہیں پاؤ گے۔ ایسی عظیم الشان شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ابو لولو مجوسی، جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، تشریف آیا اور اس نے کہا کہ میرے مالک نے مجھ پر ٹیکس زیادہ لگا دیا، آپ ان سے کہیں کہ کچھ ٹیکس کم کر دیں۔ حالانکہ ابو لولو مجوسی جو تھا یہ بڑا فنکار انسان تھا، بڑا ہی بہترین کاریگر تھا، لاجواب قسم کی یہ چکیاں بناتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کتنا ٹیکس ہے روزانہ کا؟ تو کہا کہ 2 درہم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کوئی زیادہ نہیں، میں تمہارے مالک سے کم کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم اتنے فنکار ہو، اتنے ہنرمند ہو کہ تمہارے لیے زیادہ ٹیکس
نہیں ہے. تھا یہ مجوسی. مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے, آتش پرست جس کو کہتے ہیں, جیسے ایران کے لوگ تھے اس زمانے میں. تو یہ اندر ہی اندر پیش تھا, کھاتا ہوا غصہ غم غصہ کرتا ہوا, حسد جلن میں پڑتا ہوا چلا گیا. اور اس کو ہمیشہ حسد رہتی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ سنتا تھا ایران کی فتوحات کے بارے میں کہ ایران کا یہ شہر فتح ہو گیا, مسلمانوں نے وہ علاقہ فتح کر لیا, مسلمانوں کے قبضے میں پورا ایران آ گیا, یہ ہمیشہ تدبیریں کیا کرتا تھا کہ کوئی ایسا موقع میسر آئے جس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کا کیا کروں, بدلہ لے لوں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ حسد رکھتا تھا, حاسد تھا. ایک بار تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تم چکی بہت اچھی بناتے ہو, تم میرے لیے چکی بنا کے دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین, آپ کے لیے ہم ایسی چکی بنا کے دیں گے جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی, یعنی پورب سے لے کے پچھم تک, پچھم سے لے کے پورب تک, اتر سے لے کے دکن تک, چار دانگ عالم میں اس کی شہرت ہو جائے گی, ایسی چکی بنا کے دوں گا. کہا ٹھیک ہے, یہ کہہ کر چلا گیا. آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے. آپ بصیرت سے سمجھ گئے کہ اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے, کیونکہ امیر المومنین کا پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا قتل کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات, ان کی شہادت پورے چار دانگ عالم میں مشہور ہوگی, مشرق سے مغرب تک ان کی شہادت مشہور ہو جائے گی, معروف ہو جائے گی. اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے, لیکن کوئی مقدمہ رجسٹرڈ نہیں کیا ہے کہ قتل کی دھمکی دی ہے, اس کو پکڑ لو, یہ مجھے قتل کرنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کوئی فعل سرزد نہ ہو جائے, جب تک کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے, تب تک آپ اس انسان کو مجرم نہیں کہہ سکتے ہو. کوئی رجسٹر نہیں کیا ہے. آج کا کوئی انسان ایسا ہے جس کو آپ قتل کی دھمکی دے اور آپ کے خلاف وہ ایکشن نہ لے, کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ابو لولو مجوسی کو معلوم تھا کہ امیر المومنین کیا ہے, نماز پڑھاتے ہیں خود. تو یہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی آپ نے تکبیر کہہ کے نیت باندھی ہے اور قرات شروع کی ہے, اس نے زہریلے خنجر سے آپ پر وار کر دیا اور تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. ایسے حملے کیے ہیں کہ آپ گر گئے, لیکن گرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرے گا کہ نماز مکمل کرو, مجھ کو چھوڑو, مجھ کو بعد دیکھنا, پہلے نماز کی اہمیت ہے وہاں پر. نماز مکمل کرو پہلے, اس کے بعد امیر المومنین کو دیکھنا. ہمارا معاملہ الٹا ہے, نماز گئی بھاڑ میں, پہلے ہم اپنے معاملات سدھارنے لگے تھے, پہلے یہ کر لیں وہ کر لیں, نماز پڑھ لیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجد ویران, یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں. وہاں نماز کی اہمیت تھی, چاہے وہ جو ہے شہادت عمر فاروق ہو, شہادت عثمان غنی ہو, شہادت کربلا. آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں, مدینہ یونیورسٹی کے پہلے پرنسپل عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جن کو حضرت حسین ابن علی نے دیکھا کہ وہ شہید ہو رہے ہیں, وہ گر گئے, زخمی ہو کے گر گئے ہیں, اور پھر بھی نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کرے کہ نماز مکمل کرنے کے لیے کہا گیا کہ نماز مکمل کرو پہلے, بعد میں امیر المومنین کو دیکھنا. پہلے استاد مدینہ یونیورسٹی کے عمر فاروق اعظم, ان کے شاگرد حسین بن علی, جو پہلی محرم الحرام کو جو شہادت ہوئی ہے, جو پہلی محرم الحرام کی نماز کی ابتدا ہوئی ہے, وہ 10 محرم الحرام کی کربلا کے میدان میں جائے کہ اس کی انتہا ہو. آپ اندازہ کریں کیسے کیسے لوگ تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے پہلی تاریخ کو محرم کی, یہ واقعہ نہیں پتا. اور اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. وہاں پر بھی نماز کی اہمیت ہے, وہاں پر بھی نماز کی اہمیت ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, 2 رکعت نماز پڑھ لوں.
اب جو 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی ہے، آپ اندازہ لگائیں، تیمم کیا تھا 3 دن سے پانی بنتا. شاگرد کس کا؟ عثمان ابن علی کا ہے. عثمان ابن علی کون ہے؟ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. جب بلوائیوں نے حملہ کیا مدینہ میں، محاصرہ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا، 40 دن تک پیاسے رہے، لیکن قرآن کی تلاوت بند نہیں کی. زخمی حالت میں خطبہ دیا ہے مسجد نبوی کے اندر. زخمی حالت کے اندر حسین ابن علی نے خطبہ دیا کربلا کے میدان میں. زخمی حالت میں انہوں نے خطبہ دیا مسجد نبوی کے اندر. پیاسے وہ رہے، پیاسے وہ رہے، وہ مدینے میں پیاسے رہے، وہ کربلا میں پیاسے رہے. انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے خطبہ دیا. وہ زخمی حالت میں نماز کی اہمیت کو بتاتے رہے، وہ زخمی حالت میں نماز کی اہمیت کو بتاتے رہے کہ جب خدا کا حکم آ جاتا ہے پھر ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، صرف خدا کا حکم بجا لانا ہوتا ہے. یہ واقعات ہیں، ان سے سبق سیکھا جاتا ہے، ان کو تماشا نہیں بنایا جاتا ہے. ہم نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زہرا کا مرتضی کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے، کیوں تعزیہ بنا کے گھماتے ہو گلی گلی، تم نے تماشا بنا دیا حسین ہے. تم نے حسین کا تماشا بنا دیا ہے. ہمارے گھر میت پڑی ہو، تمہارے گھر میت پڑی ہو، کیا تم ڈھول بجاؤ گے؟ کیا تم تاشے بجاؤ گے؟ اپنے باپ مر گیا اس کی یاد میں ڈھول بجاؤ گے؟ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. بجانے والے سنی ہیں، شیعہ نہیں ہے. سنی ہے، سنی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اب چلے جا شیعہ کے، ایک بھی شیعہ کو ڈھونڈ کے نکال دو جو ڈھول بجا رہا، جو تاشے بجا رہا. اور دین کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہم نے. جن حسین ابن علی نے اپنی جان دے دی اس وجہ سے کہ نانا کا دین جھکنے نہ پائے. نماز کی اہمیت بتا دی، کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے اہمیت بتا دی. اسی نماز کا جنازہ ہم کیسے نکالتے؟ آپ 10ویں محرم کو دیکھنا، 10 محرم کو دیکھنا، سارے ایسے لگتا ہے کہ پوچھو مت. سارا جتنے لگتا ساری مسلمانی اسی کے اندر رکھی ہوئی ہے. سارا جوش، سارا خروش. ایک وقت کی نماز پہ نہیں پڑھے گا، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ فجر کی، کسی سے مطلب کوئی نہیں. نہ ذکر سے، نہ اذکار سے، نہ تلاوت سے، کسی بھی چیز سے. ہم یہ تو سمجھے کہ ان کا پیغام کیا تھا. کربلا کے میدان سے پیغام کیا گیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے منبر سے پیغام کیا گیا تھا، محراب سے پیغام کیا گیا تھا، عثمان بن علی نے پیغام کیا گیا تھا. ہم اس پیغام کو سمجھے، اس پیغام کو عام کریں، اس پیغام پر عمل کریں. یہ نہیں کہ ہم ان کا تماشا بنا کے رکھتے. آج ہم نے ان کو تماشا بنا کے رکھ دیا. ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، یہ ہماری زندگی سے بالکل نکلتی، وہ خارج ہو چکا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہم بس کرتے آ رہے. ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے. کسی سے اگر آپ کہتے تو کہیں ہمارے گھر میں آبا و اجداد کر رہے تھے، دادا پردادا کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. دادا پردادا رکھ رہے تھے، ہم بھی رکھ رہے ہیں. یہ تو وہی سوال جواب ہو گئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی؟ آپ کیوں نہیں عبادتوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا بل وجدنا آباءنا ھذا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. کچھ تو عقل لگاؤ، کچھ تو شعور کی دنیا میں آؤ، کچھ تو سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو، کچھ تو غور کرو. پیغام کیا ہے؟ کربلا کے میدان سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ پیغام یہ مل رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب نماز کا وقت آ جائے، دنیا کے سارے کام آپ پیچھے چھوڑ دو، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دو. اب اللہ کا حکم آ گیا، رب العالمین کا حکم آ گیا، احکم الحاکمین کا حکم آ گیا ہے. یہ حکم آ گیا کہ اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے. تو اب اپنے سر کو جھکانا ہے، ہر حال میں جھکانا ہے. حالانکہ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جب علی اصغر کو لے کر نکلے ہیں پانی کے لیے؟ گود میں تھے علی اصغر، علی اکبر بڑے تھے، نوجوان اولاد تھی. نوجوان اولاد کو جو بوڑھے باپ نے اپنے سینے سے لگا کے خیمے میں لے کر گیا ہوگا، کیا تکلیف نہ ہوئی ہوگی ان کو؟ علی اصغر گود میں ان کو لے کر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے ویسے ہی تیر آئے، یہاں لگا ادھر نکل گیا ہے، گردن پہ نکل گیا ہے. کیا تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ کہ نوجوان بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں ہے.
ساری بہنیں موجود ہیں. قاسم جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے وہ شہید ہوئے. کیا تکلیف نہ ہوئی ہوگی بھتیجے؟ کیا ان کو غم نہ ہوا ہوگا؟ یوں ایسے لیا خون اپنے گھر والوں کا اور لے کے اللہ کی طرف یوں کیا آسمان کی طرف. اے اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو ہم بھی ایسے راضی ہیں. ہمارا تو خون بھی نہیں بہہ رہا, ہم نے تو خون بہایا بھی نہیں اسلام کے لیے. ہم پسینہ بہا لیں بہت بڑی بات ہے. تو یہ وقت کا تقاضا ہے ہم ان کے پیغام کو سمجھیں اور اس بات کو پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم کیا تماشا لگا رکھا ہم نے. اپنے آپ کو ہم توحید والے کہتے ہیں, ایمان والے کہتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال ہمارے افعال سارے مشرکانہ ہیں, سارے کافرانہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں, آپ تعزیہ بناتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. غیر مسلم جو بناتے ہیں, مورتی بناتے ہیں, وہ پرساد کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں. تم جو ہے یہاں پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو, ملیدہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو. وہ بھجن کرتے ہیں, تم قوالیاں کرتے ہو. وہ اس پہ جو چنری چڑھاتے ہیں, تم چادریں چڑھاتے ہو. کیا فرق رہ گیا ہے؟ صرف نام چینج ہوا ہے, فرق کوئی نہیں رہے گا. پھر بھی توحید والے کہتے ہو, پھر بھی سوچتے ہو ہمیں جنت مل جائے گی. وہ جہنم میں جائیں, کیوں جہنم میں جائیں گے؟ تم جنت میں کیوں چلے جاؤ گے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے لا الہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا رزاق الا اللہ, لا خالق الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. ہم نے دوسروں کو رب بنا رکھا ہے. ہمارے ماتھے کہاں جھک رہے ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھنا بھی 10 محرم میں کیا ہوگا. آپ کی بھی آنکھیں ہیں, آپ کو بھی اللہ نے عقل سلیم دی ہے. آپ کچھ تو سوچو, ہم کچھ تو سمجھیں کہ ہم جا کہاں پہ رہیں. ایک طرف نفرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ شیعوں سے بڑی نفرت ہے, دوسری طرف سارے اعمال ہمارے اندر انہی کے ہیں. یہ کیسی نفرت ہے؟ ایمان والے بنو, جیسا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا آمنو, ایمان والو ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے تم سے پہلے لوگ ایمان لائے صحابہ کرام. کسی صحابہ کرام نے تو یہ عمل نہیں کیے, کسی تابعین نے نہیں کیا. کیا تابعین موجود نہیں تھے؟ کیا تابعین کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی؟ جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا, حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہے, سینکڑوں صحابہ موجود ہیں. سینکڑوں صحابہ نے منع بھی کیا تھا کہ آپ کوفہ کا سفر نہ کریں. کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں, بے وفا ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ تدبیر کے اوپر تقدیر غالب آ گئی تھی. اللہ کا امر غالب آ گیا تھا کہ اللہ کا حکم یہی تھا, اللہ کی منشا یہی تھی. کیا ان کو خبر نہیں ملی ہوگی؟ ان پر قیامت نہیں آئی ہوگی کہ اہل بیت میں سے 72 افراد شہید ہوئے ہیں. ایک خاندان کے 72 افراد شہید ہو جائے, پورے محلے میں, پورے قصبے میں, پورے سٹی کے اندر سوگواری طاری ہو جائے. عبداللہ ابن عباس تم کے گھر کے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ انہوں تکلیف میں اپنی گریبان کو نہیں پھاڑا, انہوں تکلیف میں ڈھول تماشے نہیں کیے جو ہم کرتے ہیں. انہوں نے پیغام کو سمجھا. پیغام کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا. اگر جان سے پورا, جان جا رہی ہے چلی جائے, مال جا رہا ہے چلا جائے, لیکن اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زندگی کو ہم نہ گزارے, بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے. پیغام یہ ہے, ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا